عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل سطح احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ صف مکہ المکرم بیان کرنے کا شرف حاصل ہویا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 28 رجب المرجب بروز اتوار 60 ہجری نو میرے امام مدینہ المنورہ تو نکلے تو اپنے محبین اور رفقا نال 3 شعبان المعظم بروز جمعہ مبارک 60 ہجری امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ مکہ المکرمہ شریف کے اندر تشریف فرما ہوئے تو 4 مہینے 6 دن نواسۂ رسول دل بند بطول جگر گوشہ حدیق المرتضیٰ سید الشہداء شہید کرب و بلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبہ ابی طالب کے اندر بسر فرمائے تو اہل کوفہ کی طرف خطوط کا سلسلہ جاری ہو سکتی دیا اہل کوفہ کی طرف عبداللہ بن سبا حمدانی اور عبداللہ بن گال ایک قاصد بن کے خطوط لے کے اہل کوفہ کی طرف آتے رہے اور ان خطوط میں اگر پڑھیا جاندہ تو اہل کوفہ کسی ایک مکان کے اندر وہ مکان شریک بن عبدہ ہوئے یا کہ عروہ بن حامدہ ہوئے یا مختار بن حبیب عبیر سفیدہ ہوئے انہیں اندر بیٹھ کے وہ خاتون رقم کروانے لکھوانے اور اپنا مال جان اولاد سب کچھ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربان کرنا عہد و پیمان کرتے کہ نواسۂ رسول تسی مکہ پاک کے اندر حاضر ہو تو مکہ پاک تو تسی کوفہ کی طرف آ جاؤ اسی اہل کوفہ ٹیاٹے رکھتے اپنی اکھیاں بکھان واسطے تیار اور ٹیاٹے ناموز ٹیاٹے جان کی حفاظت خاطر اسی اپنا دان مان اولاد سب قربان کرنے واسطے تیار حضرات وقار میرے امام کا شعبان المعظم مکہ وچ اتریا میرے امام کا رمضان مکہ المکرمہ وچ بسر ہویا شوال ذیقعدہ یہ تمام مہینے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے بسر فرمائے تو 10 رمضان مبارک خطوط وچ پہلے نالوں زیادہ اضافہ ہو گیا یعنی کہ پہلے نالوں زیادہ اہل کوفہ دی طرفوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ وچ آنا شروع ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں وچ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان صاحبزادگان وہ مکہ المکرمہ کے اندر تشریف فرما لے امام انہاں دے نال مشورہ فرماندے رہے لیکن وہ جتنے بھی صحابہ دے صاحبزادگان سن یا صحابی رسول سن یا جتنے بھی آپ کے متعلقین محبین متوسلین وہ یہی کہتے رہے کہ امام حسین تسی مدینہ تو مکہ آ گئے ہو مکہ تو کسی اور سرزمین کی طرف چلے جاؤ لیکن کوفہ نہ جائے کیونکہ کوفہ اہل کوفہ بے وفا نے انہوں نے حضرت
علی پاک نے بلایا انہاں نے شہید کیتا حضرت ویر حسن نے بلایا انہاں دے نال وفا نہیں کیتی تے قیامت بھی بلا کرے لیکن او عہد و ایمان شکر نہیں انہاں دے خون دے وچ وفا ہوئی نہیں انہاں دی تربیت وچ جفا بڑی ہوئی اس واسطے تسی کسے ہور پاسے چلے جاؤ لیکن کوفہ نہ جایا ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمانا بھئی پیدر پہ خطوط بھیج دینے اور میرے نال محبت کا اصرار کر دینے کہ ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ میں یہ سخت جواب دینا پڑے تو اس واسطے میرے مکہ چھڈ کے اہل کوفہ کی طرف جانا پڑے دن بسر رہے یکم ذی الحج لوگ دور دراز اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت واسطے آ رہے ہیں مناسک حج کی ادائیگی واسطے آ رہے ہیں صفا و مروہ کی سعی واسطے آ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے طواف واسطے آ رہے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین آپ نے نیت فرمایا کہ ایک اندر حالات وچ بھی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ مکہ المکرمہ میری وجہ تو میریاں جڑیاں گلیاں نے وہ خون دیتا ہو جائے تو اس واسطے اس پہلے نواسہ رسول مکہ چھڈ کے کوفہ کی طرف چلا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ رشتے کے اندر بھی آپ کے عزیز ہیں حضرت جناب عباس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ اور حضرت علی المرتضی نے چاچا جان حضرت عبداللہ پاک انہاں دے نال جگر نے وہ بھی اندر کہ حسین پاک کسی کوفے وال نہ جایا جائے امام علی مقام حضرت امام حسین انہاں دی گفتگو سماعت فرماندے رہے لیکن یہ ہوئی کہنا کہ میں اہل کوفہ کی طرف جانا ہے کتب تاریخ کے وچ ملدا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نال ناراض ہو گئے ناراض صرف ایسا نہیں کہ جناب دشمنی دی حد تک آپ کی ناراضگی چلی جائے یا کہ لڑائی کی حد تک آپ کی ناراضگی چلی جائے ناراضگی صرف اس واسطے آپ نے فرمائی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دل میں خیال پیدا ہوئے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی میں گل نہیں بنی کہ انہاں دے گل تے انکار دی وجہ تو وہ میرے نال ناراض ہو گئے نے کہ جدوں اس چیز نو سمجھن گے وہ خود بخود مینوں منان واسطے آن گے مینوں اپنے نال راضی کرن واسطے آن گے تے انہاں سامنے میں صرف کوئی اپنی رضا مندی دی شرط رکھاں گا کہ حسین تے عبداللہ بن عباس تیرے نال تا راضی ہوے گا کہ اگر تو میرے نال وعدہ کرے کہ میں مکہ تو کسی ہور سرزمین کی طرف چلا جاواں گا لیکن کوفے کی طرف نہیں جاواں گا لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے کول بھی نہیں گئے انہاں نوں راضی کرن واسطے پھر حضرت عبداللہ بن عباس ان کے خود چل کے بظاہر ناراض ہو کے گئے لیکن جب دیکھا کہ حسین پاک نہیں آئے تو پھر خود چل کے آئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس صحابی رسول لے کے آئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عرض کی حسین پاک تسی تصویر مصطفیٰ ہو تسی خاندان نبوت دے چشم و چراغ ہو ڈاڈے نال ساڈیاں بڑیاں محبتاں نے بڑیاں عقیدتاں نے ڈاڈی بارگاہ وچ دست بستہ گزارش ہے کہ تسی ایتھے رہو اسی ڈاڈے سامنے کھڑے ہو کے لڑا گے کوئی دشمن کی تلوار ڈاڈے والے نہیں آئے گا لیکن تسی کوفہ کی طرف نہ جاؤ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صحابہ میرے باپ کے ذریعے میرے تک مصطفیٰ کا فرمان سنے پہنچے کہ سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ کی حرمت ایک مینڈے کی وجہ تو ایک بکرے کی خون تیزی کی وجہ تو پامال کی جائے گی تو صحابہ وہ بکرا وہ مینڈا جس متعلق مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ خون تیزی کی وجہ تو مکہ کے بازار میں خون تیز کیتا جائے گا مکہ کی حرمت کو پامال کیتا جائے گا فرمایا کہ میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بطور حجت عرض کی فرمان مصطفیٰ پیش کیا اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اس وقت میرے پہ جہاد کرنا میرے واسطے تلوار کو بلند کرنا فرض ہو چکا ہے کیونکہ سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد مبارک ہے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق
حقا ان سلطان الجاہلین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ افضل جہاد ہے، فضیلت والا جہاد ہے، سب کو افضل جہاد ہے۔ ایک بندہ مومن میں جابر سرکش بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند فرمایا کہ ہن یزید جابر سرکش بادشاہ ہے تو میرے تے حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ میں مومن ہوں کے ناطے اس جابر سرکش بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صحابہ اس واسطے میں یزید کے خلاف تلوار کو لہرانا چاہتا اور یزید کے خلاف نکلنا چاہتا کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس فرمان مبارک ہے من شاء ما ظالم یقضیہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ امام حسین پاک فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی جابر سرکش بادشاہ نال چلے، کسی ظالم انسان نال چلے، صرف اس واسطے کہ میری وجہ تو انہوں قوت پہنچے اور طاقت دین والا ظالم کے نال چلن والا یہ جان رہی ہے کہ بندہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ سرکش ہے، اس کے باوجود بھی اگر بندہ ظالم کی حمایت واسطے انہوں قوت پہنچان واسطے وہ دے شانہ بشانہ چلتا ہے، وہ دے کندھے نال کندھا ملا کے چلتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، وہ بندہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ تو لہذا ہر اعتبار نال یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یزید کے خلاف اعلان جہاد کروں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بار بار اقرار کرنے کے باوجود تھک ٹوٹ کے آپ نے دوبارہ حضرت امام پاک کی بارگاہ جب نہیں کی اور حضرت امام حسین کی بارگاہ جب کی کہ حسین پاک اگر کسی اہل کوفہ کو آزمانا چاہتے ہو بطور سفیر قاصد بنا کے اپنا ایک بنا کے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجو، اگر حالات ٹھیک ہوئے، سازگار ہوئے، بہتر ہوئے تو چلے جانا، اگر حالات ناسازگار ہوئے تو تسی کوفے کی طرف نہ جانا۔ میرے امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت جناب ابو طالب کے بیٹے نے، کیونکہ آپ کا نام عمران ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے، بڑے پتر کا نام جناب طالب، اس چھوٹے پتر کا نام عقیل، تیسرے پتر کا نام رکھا جعفر اور سب سے چھوٹے لاڈلے شہزادے کا نام رکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے لقب ذکر نہیں، ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عقیل کے لقب ذکر نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ایک چیز سفیر اپنا قاتل بنا کے انہوں حکم ارشاد فرمایا کہ تسی کوفہ جاؤ، اگر حالات ٹھیک ہوئے مینوں خط لکھنا تے تھوڑے دنوں دے وچ میں بھی کوفے دی طرف آ جاواں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس رستے تے نکلے کہ جڑا رستہ مکہ مکرمہ تو مدینہ شریف نوں آندا ہے، پھر مدینہ شریف تو کوفہ دی طرف جاندا ہے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ پہنچے آپ نے 2 ساتھی رہبر ایسے لئے کہ جڑے اس رستے تو واقف نے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے نو نہیں جانتے وہ ساتھی لے جدو سفر کی تیاری کرنے آپ 2 شہزادگان نے، 2 فرزند نے، ایک کا نام ہے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کتب تاریخ کے حوالہ نال عرض کر رہے ہیں چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا شروع دستور منشور اور شیوا رہا ہے کیسے حالات نال تاریخ نو مضبوط رکھ کے بیان کرنے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ المبارک دا اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سفر مدینہ تو مکہ تک آپ احباب کے سامنے گوش گزار کیتا، اگرچہ اج دا شہادت الحرام شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دین ہے، لیکن الحمدللہ جو چیز اسی بیان کر رہے ہیں وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقصد تو ہٹ کے نہیں بلکہ کین مقصد حسین کے مطابق ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں پہنچے رہبر لے آپ کے ساتھ زادگان جو کہ بڑی پیار ہے محبت ہے، ہر بیٹے دا اپنے باپ کے نال پیار ہے اور ہر باپ
اپنے پترا نال پیار ہے کسی نے بڑی سادگی مثال قائم کی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ واسطے یوسف کی مثال اگر بیٹے کا رنگ کالا بھی ہوگا سیاہ بھی ہوگا کوجا بھی ہوگا لیکن باپ پوچھو انہوں یوسف کی مثال لگے اور ہر اپنے بیٹے واسطے حضرت یعقوب کی مثال ایسا نہیں کہ انہوں کا مرتبہ مقام وہ نبی نے آلہ نے افضل نے کائنات کی کوئی بھی صحابی کوئی بھی تابعی کوئی بھی بلی غوث قطب دار ایک صحابی کے قدمہ نو لنگر والی خاقال نہیں پہنچ سکتا حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے اللہ کے نبی نے لیکن صرف ایک محبت کا باپ قائم کیتا گیا آپ نے انہوں نے محبت میں ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں کا پیار انہوں کا رونا بے آپ کے دل میں پیار پیدا ہوئے آپ نے انہوں نے تیاری انہیں پانچ ساتھی بن گئے دو آپ کے ساتھ رازدان دو رہبر اور پنجویں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ نکلے ذات راہ سامان خود و نوش آل لیا جدو آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں رستے میں پانی ختم ہو گیا کچھ سفر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ پانی سے بغیر فرمایا کچھ کے جا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شدت میں اضافہ ہوا یعنی کہ پیار کی ناک آپ نے برداشت ہو گئی انہوں نے پانی تلاش کرنا شروع کر دیتا پہلے وقتہ میں ہر جگہ پہ پانی نہیں نظر آتا رہا کتے میلوں دور کوسوں دور پانی نظر آتا رہا پانی تلاش کرتے رہے پانی کے نام لیا لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جڑے راہ پر راہنماز زہر داؤد کے رستہ دستر والے تھے انہاں وچوں ایک پیار کی شدت کی وجہ تو شہادت پہ جام نوش فرما ان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ کے ساتھ زادگان سمیت چار ساتھی رہ گئے پانی حجب ہی نہیں ملیا پانی کی تلاش جاری ساری کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کا دوسرا رہبر اور رہنما وہ بھی شہادت جام شدت پیاس کی وجہ سے نوش کر گیا جب دونوں ساتھی آپ سے شہادت جام نوش فرما گئے تو حضرت مسلم بن عقیل اس کو فعال اچھا نہیں لیا انہوں سمجھا کہ میرے ساتھی دونوں اتنے شہادت جام نوش کر کے شدت پیاس کی وجہ سے انہوں کا شہید ہو جانا اس گل کی دلیل کہ اہل کوفہ دا سلوک میرے نال اچھا نہیں رہے کیونکہ آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہو گیا انہوں کی شہادت کی وجہ سے کہ دونوں ساتھ رہ کے دنیا تو چلا جانا شہادت جام نوش کر جانا میرے واسطے آگے جانا مناسب نہیں آپ اٹھے ٹھہر کے امام حسین کی طرف خط لکھیا کچھ دنوں میں خط پہنچیا جوابی طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ کی محبت کی وجہ سے ایک مسلم بن عقیل تیری جان ہے اگر میری جان بھی جان دیے جائے لیکن اہل کوفہ کی محبت میں نہیں گھبرانا کسی طرح بھی ہوئے اہل کوفہ تک ضرور پہنچنا جب خط مسلم تک پہنچے آپ پھر اپنے سفر میں جاری و ساری کر چلنا شروع کر دیتا سفر طے کرنے تو بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ارکان سمیت کوفہ کے اندر داخل ہوئے تو اہل کوفہ آپ آمد کی اطلاع ہو چکی تھی انہوں نے استقبال کیتا استقبال کر تو پیر شریک بن عامر کے مکان میں ٹھہرا کے آپ کے ہاتھ سے بایعت مسلم کرنا شروع کر دیتے ایک دن میں 6000 بندہ اسی دن شام میں 12000 بندہ اگلے دن چٹیا 18000 بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ نفوس واسطے اپنی جان کی حفاظت واسطے 18000 بندہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت کر چکیا کہ اس نے اپنی جاننا کے نظرانے دے سکتے ہیں لیکن حسین نے باپ کی طرف ایک میلی آخری دیکھنا برداشت نہیں کرتا ان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ نے محبت میں کی آپ نے پھر فور امام حسین نے خط لکھیا کہ حسین پاک حالات بڑے اچھے نے سال کام نے بہتر نہیں بلکہ بہترین نے پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو تسی اپنے رفقا نال کوفہ کے اندر عراق کے اندر پہنچ جاؤ حضرت امام علیہ مقام حضرت امام حسین کا خط مبارک پہنچے آپ تک جب خط پہنچے 8 ذی الحج
جن یوم تربیہ کیا جاتا ہے ان جناب مناسک حج کی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ لوگ مینا مزدلفہ عرفات کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوم تربیہ لوگ حج واسطے آ رہے ہیں، اللہ کی گھر کی زیارت واسطے آ رہے ہیں، صفا مروا کی سعی واسطے آ رہے ہیں، مقام عرفات میں وقوف واسطے آ رہے ہیں، مزدلفہ کے اندر ٹھہرن واسطے آ رہے ہیں۔ لیکن نواسہ رسول جس نبی دے نواسے دے صدقے رب کائنات نے دین اسلام میں بقا عطا فرمائی، او میرے مصطفیٰ کا نواسہ مکہ چھوڑ کے جس نبی دے نواسے دے صدقے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا یہ فریضہ حج ساڈے تک پہنچایا، او میرے مصطفیٰ کا نواسہ مکہ چھوڑ کے اہل کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ذی الحج میرے امام نے مکہ المکرمہ چھڑیا لوگ امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کے دست بستہ گزار ہوئے حسین پاک دور دراز لوگ جاڑی زیارت واسطے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر ویکھن واسطے آ رہے ہیں، اور صرف اس ارادے نال کہ اس سال اسی نواسہ رسول حضرت ابن علی المرتضی حسین پاک نال حج کرانگے، لیکن تسی مکہ چھڈ کے کوفہ کی طرف جا رہے ہو۔ حضرات حجاج کرام مکہ پاک کی طرف آ رہے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا مصطفیٰ دین کی بقا کی خاطر مکہ چھڈ کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جناب لوگ دیوانہ وار پروانہ وار آپ کی بات کر جا رہے ہیں، حسین پاک مکہ چھڈ کے نہ جاؤ، اہل کوفہ بے وفا نے اور جناب والا قوم کے اندر وفا کوئی نہیں، اور تربیت کے اندر جفا اہل کوفہ جانے والا محدود ایمان سکھنے اور وعدہ وفا نہیں کرتے۔ حسین پاک اور نبی کہنے مبالی پاک کو بلایا، انہوں نے شہید کروایا، حضرت امیر امام حسن کو بلایا، انہوں نے وفا نہیں کی حسین پاک تسی کوفہ نہ جاؤ، کیونکہ اگر تسی سے چلے گئے کیا تیرا قصور اسلام میں جنہوں کیا پیتا جائے گا، شہید کا پیتا جائے گا۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، خدمت قرآن کی خاطر اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آنے جاتی ہے، تمہارا دین میرے گھر کے ایمان جاتی ہے۔ میں تمہارا یہی چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے، خدا کا نام رہ جائے۔ حضرت دوار امام علی مقام حضرت امام حسین کوفہ جناب والا مکہ پاک چھڈیا، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے وچ ایک مقام آیا جنہاں نام صفا ہے، اس مقام تے جب میرے امام پہنچے اگے ایک شاعر آیا جڑا عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے جدا نام صفا دے۔ اس شاعر نے پوچھا امام حسین نواسہ رسول کس بندے بدھول بدل جاتا ہے ارادہ رکھ رہے ہو؟ حسین پاک فرمایا اہل کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھ رہا ہوا۔ وہ شاعر بول کے کہنے لگا حسین پاک اور کسی بے وفائی سے واقف ہو اور میرے بھاوا تلاشی تو کسی واقف ہو، لیکن پھر بھی اپنے پیارے چھڈ کے محبت والے چھڈ کے اور نبی طرف جا رہے ہو۔ میرے امام پاک فرمایا حضرت کو نبی طرف کھاتا رہے ہیں، پیادل پیادل سے جا رہے ہیں۔ شاعر بول کے کہنے لگا حسین پاک تم چلے تے جا رہی ہیں، لیکن میرے کو سوچے جاؤ اگر جناب نبی والا محبت کا نال پیار کا نال خاص کا ول آ رہے ہیں، لیکن میری بھی گل سن لو قلوب الناس وسلوک سیما بنی امیہ، اگر تم اور پیار کرتے ہیں لیکن یاد رکھو اہل کوفہ کی تلوارا بنی امیہ دے نال یزید دے نال، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فقط تو نہیں جانتا جب کل قیامت دن ہوگا رب کائنات میدان محشر میں سجائے گا، اہل کوفہ کا کوئی بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالات کرے گا میرے مولا ساڈے تے بڑا وقت آیا سی، مشکل حالات آئے، پتھر اسلام میں پرچار وقت آیا، اسی نواسہ رسول حسین پاک کھاتے کھوئے بڑے خط لکھے لیکن حسین پاک نے خطات توجہ نہیں دیتی۔ میرے مولا اگر حسین آ جاتا اسی حسین کی نام کی خاطر اپنا
تن جان قربان کر دیتے لیکن یزید کو جب تو اتار دیتے امام پاک فرمایا میں اس دن تو ڈر لگ جائے جب رب کائنات فرمائے نواسائے رسول اینا تدسو جب تمہیں جہاد خط فرمایا تسی جہاد کیوں نہیں کیتا اسلامی جناب والا حکومت کا تصور بنا کے قانونی اندریا اڑا جاتی رہا تسی اپنی تلوار کے جناب کیوں نہیں فرمایا جب جناب والا لوگ دنیا جاتا چیزیں جاتی رہا تسی تلوار کو بنا کیوں نہیں کیتا جب غزوہ البندار سنت رسول اللہ پار کیتا جا رہا ہے تسی سنت رسول اللہ کے دفاع واسطے پار کیوں نہیں جب حبیب اللہ کا مال کیتا جا رہا ہے او تسی اپنے جناب والا محمد کے نال اہل کوفہ کی طرف کیوں نہیں نکلے امام پاک فرمایا میں اس دن تو لگ رہا ہے حضرت وقار امام نے گفتگو فرمائی آپ سجاری سارے فرما چھڑیا حضرت وقار ایک مقام سے پہنچے جس مقام کا نام سالیا ہے اس جگہ کو میرے امام پہنچے خبر ملی حسین چاچار بھائی حضرت مسلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حفاظت جانب فرما گئے حضرت وقار ہو کے کرا حضرت امام مسلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے 18,000 روپیہ میں بایعت کی حضرت وقار یزید کو پتہ چلیا کہ کیا جاتا ہے حضرت مسلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایعت کی جا رہی ہے ان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جناب والا اول کوفہ نے انہوں قتل کیا کہ جلدی کر حضرت مسلمہ کے انہوں شہید کا دیتا جائے کیونکہ نار میں ماسس ناپج باقری جب حضرت مسلمہ کی شہید ہو جائے حسین باپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوفہ میں حالات ٹھیک نہیں حضرت نعمان بن بشیر تک ضرورت پہنچ گیا آپ نے فرمایا ایک وقری ایک ہزارہ وقری آ جان نعمان بن بشیر کے وقری چھڑ سکتا ہے لیکن اہل بیت نبوت کا کون نہیں کر سکتا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول چاہتا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آپ کو گورنر کوفہ بنایا گیا جدو یزید میں پتہ چلیا کہ حضرت نعمان بن بشیر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بدی ہو جائے جان تجازت بھی ہے لیکن ہاشمی نوجوان کا نہ مقابلہ کر سکتا کہ نہ انہوں نے خلاف اپنی تلوار کو بلند کر سکتا یزید کے دربار میں ایک مشیر ہے جس کا نام ہے سجون من نے بلایا سجون ای طرح سجون آیا کہنے لگا تیرے گل میرا باپ بھی مشورہ کرتا رہا میں بھی مشورہ کر رہا ان نعمان بن بشیر نے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف نکلنے واسطے انہیں اپنے دربار میں اعلان کر چلیا کہ تو دس کی کرنا چاہیے تو سجون بول کے کہنے لگا کہ یزید عبید اللہ بن زیاد جو کہ گورنر بصرہ ہے وہ بڑا شدت پسند ہے تو جلدی کر ان ایتھوں کیا کہ بصرہ دی گورنر بھی تیرے کول تو فل فور تو اوتھے کوفے دے وچ بھی چلا گیا حالانکہ انہاں دناں وچ یزید اور عبید اللہ بن زیاد کا آپس میں تعلق نہیں بولنے چالنا نہیں عبید اللہ بن زیاد اتنا بدکار بندہ تھا کہ یزید جیسا بدکار بھی ان کو مناسب نہیں سمجھتا رہا لیکن انہیں مجبوری جدوں اپنے معاملات سامنے آ رہے ادھو نواسہ رسول اگر تے سامنے نبی بھی ہوئے اپنے مفادات دیکھ کے جاندے ہیں سامنے کھلون والی شخصیت نہیں دیکھ کے جاندے ہیں انہوں اپنے مفادات کا نشہ سی انہیں عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھیا کہ بصرہ بھی تیرا فی الفور تو کوفے بھی چلا جا عبید اللہ بن زیاد نے وہ لباس پہنے جیڑا لباس حضرت امام حسین زیب تک دربار میں رہے ایک غلام مہران نامی لال لیا تے بصرہ چھڑ کے کوفے کی طرف آیا پھر آیا بھی وہ سوچتے کہ جیڑا رستہ مکہ پاک کو کوفہ کی طرف آتا ہے تے لوگ اس رستے میں بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے پتہ سی کہ ان قریب نواسہ رسول امام حسین کوفہ کے اندر داخل ہونے والے ہیں اسی انہوں نے کوٹ بعد استقبال کرا گے لیکن انہوں نے یہ نہیں سے پتا کہ جیڑا ان قریب آن والا ہے یہ نواسہ رسول نہیں بلکہ ملعون ابن ملعون عبید اللہ بن زیاد لیکن عبید اللہ بن زیاد اس وقت نکلے اپنے چہرے نو ڈھانپ لیا حضرت
اندر داخل ہویا اہل کوفہ کا جو امام حسین آ گئے نواسہ رسول آ گئے جگر گوشہ شریف آ گئے ویر امام حسن مجتبہ آ گئے انہوں نے استقبال کرنا شروع کر دیا مرحبا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے امام حسین کے گانے مبارک ہوئے اے امام حسین کے مبارک ہوئے اے امام حسین مرحبا جی آیا نو سب بسم اللہ اے امام حسین کبھی کا خیر مقام کیا جانا ساڈے واسطے بہتر ہوئے اور رب مبارک میں دیا پیچھے پیچھے ہم کوفہ چلتے جا رہے ہیں اپنے جناب والا امام حسین سمجھتے استقبال کرتے جاندے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے جاندے ہیں جب دار مبارک آیا حضرت اللہ پسرا کوفے سے وقت محل آیا انہیں دروازہ کھٹایا حضرت نعمان کی تشریف سمجھے حضرت امام حسین آ گئے نے والا والا گھر کے اندر چلے گئے اطہر اللہ نے آواز بلند کیتا نعمان دروازہ کھول اے حسین نہیں آیا عبد اللہ بن زیاد آیا ہے لوگوں نے دعا عبد اللہ بن زیاد کا نام سنیا آواز بلند چھڑیا لوگوں چلے جاؤ اے نواسہ رسول نہیں آیا بلکہ دشمن اسلام دشمن نواسہ رسول عبد اللہ بن زیاد حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا اندر داخل ہویا رات کی باتیں چڑھیا اپنے محل سے چڑھے نانا نکالے کوئی مسلم حاکم موجود ہویا اگر پتہ چل گیا انہوں نے دفتی بنالے سے قتل کر دیا جائے گا نشان عبرت بنایا جائے گا حضرت مبارک دکھے ہو مسلم حاکم بیٹھے ہوئے کہرام مچ گیا حضرت مسلم حاکم پتہ چلیا عبد اللہ بن زیاد آ گیا ہے آپ جناب والا دستار میں رہتے ہیں دستار بن حبیب نے عباد سچی کے گھر میں آپ تشریف کرتا ہے وہ تو نکلے حضرت عمر حاکم مکان میں چلے گئے حضرت عبد اللہ بن زیاد کو پتہ چلیا حضرت مسلم حاکم اور دروازے سے چلے گئے اور کشاورے پہ آ گئے ہیں اور نے اپنا غلام تیار کیا جڑا شام غلام ہے جس کا نام ماقل ہے کہنے کا 3000 درہم ہے اور وہ حاکم کے دروازے سے چلا جا پتہ کر کے آ اگر مسلم حاکم نہیں ہو گئے اور وہ شہید کر دیا جائے گا حضرت مسلم حاکم کو شہید کر دیا جائے گا اور شہید غلام وہی کوئی اہل بیت بن کے مسجد میں جایا اس مسجد میں سامنے بیٹھا تھا غلام محمد اہل بیت کروانے حضرت مسلم بن عوف کا نماز پڑھ رہے ہیں جب نماز سے سلام پھیرا امام اللہ میں غلام کو کہنے لگا انہاں تو دسو تسی اللہ دے بندے ہو اہل بیت کا پیار کرنے والے لگتے ہو اہل بیت کا ہاتھ میں لگتے ہو انہاں تو دسو مسلم حاکم کتنے ملن گے نماز کے شام میں آیا تو ہر جگہ نواز آیا حضرت ہاتھ اللہ کے آیا حضرت مسلم بن عوف نے او کھولا سنا لیا حضرت عمر میں ہاتھ میں دروازے سے چلے گئے کیا لگا تھی عمر میں ہاتھ میں دروازہ کھولیا کیا لگا حضور غلام آیا مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تلوار سے آیا حضرت عمر میں ہاتھ اس وقت ہاتھ سے لے گئے اس کمرے میں لے گئے حضرت مسلم بن عقیل تشریف فرما لے کہ جناب والا 300 پیش کیا یہ سارے اللہ سنکارے جناب والا رات ہے آج کیا بھاگ لائی میں زیادہ آگاہ کیتا دوسرا جب میرا مسلم بن عقیل کی بات میں چلا لیا رات ہے گئی اب عبداللہ بن زیاد آگاہ کرتا رہا حضرت عبداللہ بن زیاد نے عروہ بن حاتم کو بلایا بلانے کے لگا عروہ بن حاتم کو قتل کر دیا جائے گا محال سے تو نیچے گرا دیا جائے گا ان عبداللہ مسلم بن عقیل کے ہوئے آپ اپنا میں کو پتا ہوئے مسلم بن عقیل کے ہوئے حاصلوں جواب کے ہوئے حضرت عبداللہ بن زیاد نے اس غلام کو اشارہ کروایا پھر جناب والا نے میرا کے آئے غلام کیا حضرت عمر حضرت عمر حاضر میں گیا آپ کے تیور بدل گئے جان متغیر ہو گیا عبد اللہ بن زیاد والے نات کرتے حضرت مسلم بن عقیل کہنے بابا غلام ہو گئے کہنے لگا عبد اللہ میں اپنی آنکھوں دیکھ آیا اپنے کانوں سن کے آیا حضرت مسلم بن عقیل عروہ بن حاتم کے گھر میں موجود ہیں حضرت عروہ بن حاتم سنیا آپ نے للکار کے فرمایا عبد اللہ بن زیاد میری جان کی اجازت دیے لیکن حاضری میں
حضرت عروہ بن حالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جا سکتی لیکن ایک ہاشمی مہمان انہوں نہیں دے سکتا. انہوں نے کیا کہ میرے نہ لینے دلدار قریب غلام انہوں نے تلوار پکڑی وہ دی خود کی حضرت عروہ بن حالی نے ناک ماری. آپ کی ناک جو لہو بہنا شروع ہو گیا, پورے آپ کے کپڑے جسم کے ساتھ لہو لہار ہو گئے, بار آواز پھیل گئی. عروہ بن حالی شہادت جام گوشت میں آ گئے. آپ کا قبیلہ عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گراؤ کر لیا. انہوں نے کیا کہ عبید اللہ بن زیاد عروہ بن حالی کو رہا نہ دیتا جائے, تیرا محل گرا لاتا جائے گا. عبید اللہ بن زیاد قاضی شریح جنہیں لوگ بڑا بڑا کرتے ہیں قاضی یہ وقت تھا انہوں نے قبیلہ لوگ کہو کہ عروہ بن حالی زخمی بھی نہیں ہوئے, شہید بھی نہیں ہوئے, بلکہ وہ قید ہے کچھ وقت بعد چھاڑ دیتا جائے. جدو اہل قبیلہ نے قبیلہ ابن زہید نے یہ سنیا کہ عروہ بن حالی محفوظ نے کیا صرف وہ چلے گئے. چند دن گزرنے کے بعد حضرت عروہ بن حالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل اٹھتے چڑھ کے نیچے گرا دیتا گیا. آپ شہادت جام ہو چکا گئے. پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراغ پتہ چل گیا تحقیق کرتے پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریک بن عاوت گھر میں جدو مخبری ہو گئی حضرت مسلم بن عقیل نے پتہ چل گیا کہ ساتھ مخبری کر سکتی ہے کہ شریک بن عاوت مکان میں جا آپ مکان میں نکلے انہا یاد اور دیسی علاقہ آپ کے پیارے تو دور جدائی دا دور ہوئے. میاں صاحب رونے ہیں کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ فرمان رہے قسم خدا دی منا خدا دی اور قسم خدایا قسم خدا دی منا خدا دی اور قسم خدایا امام مسلم نکلے آپ ان علاقے تو بے خبر بے واقف گلیاں بازار وچ چل رہے ہیں. شام کا وقت آیا کوفے دے بازار وچ گلی وچ ایک توہ نامی عورت اپنا پتر جو کہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج کا سپاہی جس کا نام بلال بن اسید وہ انتظار وچ تو حضرت مسلم بن عقیل ایک درخت تے سائے تھلے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کے کہا تشریف فرما لے جب ویکھیا ایسے محب اہل بیت کہنے لگے کہ نوجوان بڑی دیر تک بیٹھا ہے انہوں پوچھا تو صحیح کون ہے. مسلم بن عقیل کے کول آئی آن کے کہنے لگے کہ شہزادہ اتنا ترا شکل تو بڑا سونا لگتا ہے کتوں آیا ہے تو کون ہے. حضرت مسلم بن عقیل فرمایا کہ مدینے میں جو آیا کہ ہاشمی نوجوان. جب عورت نے سنیا وہ دی خوشی دی حد کوئی نہیں رہی کہ میرے دروازے سے ہاشمی نوجوان کے مدینے دا مہمان انہوں نے فرمایا کہ حضور اتنے نہیں میرے کو شانے میں آ جاؤ. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں پانی پلایا گیا. آپ نے رات قصر فرمائی تو رات کسی نے کہا جدو دعا نامی عورت بار اس کمرے میں جانے جس کمرے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما انہوں نے سوچا کہ بار میری والدہ جاتی ہے خیر نہیں. پوچھا ماں جی خیر ہے. انہوں نے کہا پتر خیر ہے. جدو بلال خود جا کے کمرے چ دیکھا اگے دیکھا نواسہ رسول جگر گوشہ یقین حضرت ام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلم بن عقیل کمرے دے وچ تشریف فرما. انہاں کیا کہ ایدی تے سر دی قیمت لگی ہوئی ہے تے کیوں نہ ایسا ہو کہ قیمت کوئی حاصل نہ کرے. عبید اللہ بن زیاد کے دربار وچ میں شکایت کر کے انہوں آغاز کر کے جتنی بھی قیمت ہے وہ میں خود محسوس کرا. دن چڑھیا عبد الرحمن محمد بن اشعث جو کہ جنرل ہے عبید اللہ بن زیاد کے فوج انہوں جا کے آگاہ کیتا چند فوجی لے گئے اس دروازے تے آیا. کچھ دن لڑنے تو بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مقابلہ فرمایا اور کوفی فوج واضح جہنم فرماتے رہے. لیکن جب عبد الرحمن محمد بن اشعث کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل بہت سے لڑتے ہو میں جنرل وعدہ کرنا کہ تسی میری امان وچ تسی حفاظت وچ تسی میرے کول آ جاؤ. جب فوج دو گل
اتنے زیادہ کو نہ کرے ان حضرت مسلم بن عقیل تلوار رکھی انہیں گول آ گئے انہیں پکڑیا دربار وچ لے کے آیا عبید اللہ بن زیاد نال گفتگو ہوئی تو نے کیا کہ عبید اللہ بن زیاد کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا جائے گا تیرا قدر قلم کر دیا جائے گا یا یزید کے ہاتھ بیعت کرو مسلم بن عقیل فرمایا ایک جان ہے اگر مسلم بن عقیل ہزارہ بھی ہو جان تجاوز نہیں ہے لیکن یزید فاطمہ فاطمہ کے ہاتھ بیعت کرے ان کے سے تیار ہو آپ فرمایا میں پہلے تیار آ جس بندہ مدینے تو سے آیا اس دن موت سامان لا گیا جلدی کر انتظار کرنا ہے عبید اللہ بن زیاد ہے جلاد حکم دیتا کہ حال میں چھاپ سے چڑھا کے انہوں بھی پر وقت حال میں طرح شہید کر دیتا جائے حضرت مسلم بن عقیل نے ضرور حال میں چھاپ سے لے گئے آپ نے فرمایا کہ میری تین گزارش ہے انہوں نے پورا کرتا جائے انہوں نے پہلی گزارش ہے کہ میں امام حسین ہوں کوفہ کی طرف محمد خط لکھا ہوا پھر فور امام حسین کی طرف خط لکھا جائے کہ حسین پاک ایک دوسرے سے بے وفا ہو چکی ہے ایک خون کو اتر آئے ہیں تو کسی واپس پکڑ چلے جاؤ لیکن کوفے نہیں آتا تو دوسری عرض ہے کہ میں ایک رہ سب تو سلحان اپنے زندگی میں کسر کسر واسطے درد اٹھایا میری زدہ تلوار سواری فروخت کر میرا 700 درہم درد اتاریا جائے تیسرا میری شہادت کرنے کے بعد محل کو گرانے کے بعد میرے جسم کی میری معراج کی تقدیم نہ کی جائے تحقیر نہ کی جائے بلکہ ادب نال دار اسلام میں رہ کے جس طرح میرے مصطفیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اسی طرح آپ شہید ہو گئے لیکن سب سے بڑی ستم گری اور ظلم ظریفی دیکھو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو کہ خواہشات آپ سے جو مطالبات انہوں نے پورا نہیں کیتا تو اس طرح آپ نے